والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں ہمیں بار بار آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی بہاریں رونقیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج اس عظیم الشان اور عظیم المرتبت مہینے کی پہلی رات ہے اور ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ ہر صاحب ایمان کا دل مسرور ہے اور اسے روحانی تسکین حاصل ہے، اور اہل ایمان کے چہروں پر رونق آ گئی ہے کہ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جلوہ گر ہو گیا جس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔
ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی محفل کے اندر حاضر ہیں جو ہر سال صاحب خانہ عزیزم ثقلین خالد ہر سال ان کے برادران اور ان کے اہل خانہ بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا کر دلوں کو سرور اور دلوں کو اطمینان فراہم کرنے کا موقع ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بانیان محفل ان کے اہتمام، انتظام، انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میلاد پاک کی برکتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ آج کی اس محفل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہم سے سوال کرے اور پوچھے قرآن مجید میں حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے، تمام حضرات سامعین توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے پر میں آج کی محفل میں ترتیب کے ساتھ دلائل عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے میلاد کا ذکر نور کے عنوان سے کیا ہے۔ میرے ہر سننے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ بڑی توجہ سے یہ بات سنے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اور یہ سوال کرے کہ قرآن مجید میں میلاد کہاں لکھا ہے، تو جواب میں یہ عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں میرے رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کو کس عنوان سے بیان کیا ہے؟ نور کے عنوان سے۔ سارے بولیں کس عنوان سے بیان کیا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ قرآن میں نبی پاک کا میلاد عرش والے رب نے نور کے عنوان سے بیان کیا، اور نور کے عنوان سے اس لیے بیان کیا ہے کہ تشریف لانے والا، پیدا ہونے والے جن کا جشن منایا جا رہا ہے، قرآن نے انہیں صفت نور سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں میلاد نور کے ٹائٹل، نور کے عنوان سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ نور والا آیا ہے، نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ یہ جشن آمد نور ہے، جشن آمد جو تشریف لائے ہیں، قرآن میں ان کے آنے کا ذکر کیا۔ اور یاد رکھو کہ ہم جواب میں نہایت ادب سے یہ عرض کریں گے کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، حضور کے جلوہ گر ہونے، حضور کے رونق افروز ہونے کا ذکر کیا جائے، حضور کے آنے کی باتیں کی جائیں۔ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں حضور کے آنے کے تذکرے کیے جائیں۔ اس کی دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میلاد النبی کی کسی محفل میں بھی آپ جائیں، آپ کو کم و بیش یہ بار بار سننے کو موقع ملے گا اس پورے ربیع الاول شریف میں کہ آج میلاد النبی ہے، آج سارے بولیں آج کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ سارے بولیں آ گیا وہ جس کا سارا آنے والا نور ہے۔ اس لیے قرآن میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ بے نیاز رب نے، عرش والے رب نے قرآن میں میرے نبی پاک کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کیا۔ آئیے
آیت کریمہ سنیے، رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہر نعت خان کہتا ہے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ شعر سننے کو ملیں گے، ہر میلاد خان کہے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے، سارے بولے خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بھائی آنے کی خوشیاں ہیں نا۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، بے نیاز رب آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، آیا تمہارے پاس ہے۔ پوچھا بے نیاز رب کون آیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا ہے۔ حضور کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کیا۔ قبل اس کے کہ میں اور وضاحت کروں، اب توجہ سے سننا، جس آمنہ پاک حضور کی والدہ ماجدہ، جن کی عزت و عظمت پر کائنات کی ماؤں کی عزت قربان، میرے آقا کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں؟ جن کی گود میں حضور کا ظہور ہوا، نبی پاک کا، سارے بولے نبی پاک کا ظہور ہوا نا، تو جس ماں کی آغوش میں اور جس ماں کی کوکھ سے محمد پاک کا ظہور ہوا، حضور کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ سنو ذرا، حضور کی والدہ فرما ثبت من السنہ، حوالہ نوٹ کر لیں، ما ثبت من السنہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے میرے نبی پاک کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ حضرت آمنہ کی آغوش میں جب نبی پاک کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو حضور کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی، آپ فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ کس چیز کا ظہور ہوا؟ قرآن میں رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور جن کی آغوش میں نور کا ظہور ہوا ہے وہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اور وہ نور کیسے ظاہر ہوا؟ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں اضاءت منہ قصور الشام، اس نور کا جب ظہور ہوا تو میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ اضاءت منہ قصور الشام، نبی پاک کا میلاد، حضور کی پیدائش، حضور کی ولادت قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اس آیت میں میرے نبی پاک کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کیا گیا، اور نور کے عنوان سے اس لیے بیان کیا گیا کہ آنے والا نور ہے، آنے والا نور ہے۔ سرکار کی والدہ ماجدہ کی بات سنی نا، باتیں یاد رہیں گی؟ بولو یاد رہیں گی؟ اگر آپ نے اس بیان کو غور سے سن لیا، زندگی بھر آپ مار نہیں کھائیں گے، زندگی بھر آپ مار نہیں کھائیں گے، بڑے سے بڑا آدمی آپ سے ٹکر نہیں لے سکے گا، آپ اس کا منہ بند کریں گے کہ قرآن میں میلاد نور کے عنوان سے لکھا ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ نور کے عنوان سے کیوں لکھا ہے، تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ آنے والا نور ہے، آنے والا۔ ایک قرآن کی دلیل اور ایک سیدہ آمنہ پاک کا قول میں نے آپ کو سنایا، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر جو دلائل لانا چاہتا ہوں اس میں سے ایک چھوٹی کی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ باتیں یاد رکھنا آپ کا کام ہے، میں آسان سے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا،
جو ان پڑھ ہے بے پڑھا ہے وہ بھی سمجھے گا. بھیجنے والا فرماتا ہے میں نے نور بھیجا ہے، میں نے، اور جس کی گود میں نور کا ظہور ہوا ہے وہ فرماتی ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا ہے، مجھ سے نور کا. اور جو آنے والے ہیں اب ان کی بات سننے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، تگڑے ہو کے سننا. جن کا میلاد منایا نا، میلاد والے آقا، اب ان کی بات سنیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، حضور کے جلیل القدر صحابی، نام یاد رہے گا؟ ایک دفعہ کہو کیا نام ہے؟ تھوڑے بولے. چلو میں پھر بتا دوں، اب سارے بولو گے نا. نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ. کیا نام ہے؟ یہ کیا ہیں؟ نبی پاک کے، سارے بولو نبی پاک کے. لو جی، انہوں نے نبی پاک سے ایک بات پوچھی حضور سے، یا رسول اللہ ایک غلطی دسو. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اخبرنی کا معنی یہ ہے، ہم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک گل دسو، اس ساری کائنات عرش والے رب نے بنائی ہے. یہ جابر بن عبداللہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک. سارے وہ لوگ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کیا پوچھا حضور؟ آسمان، ستارے، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، دریا، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، تحت اور فوق، ساری کائنات، شرق، غرب، شمال، جنوب، ساری کائنات عرش والے رب نے بنائی. یا رسول اللہ ایک گل تے دسو، انہاں ساریاں شیواں وچوں رب نے سب تو پہلا کیڑی شے بنائی ہے؟ لو جی اب حدیث سنو. اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. مصنف عبد الرزاق میں، حدیث شریف کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق، حدیث کی کتاب، کتابوں کے نام بھی یاد کرو. مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب، جو بخاری کے کیا لگتے ہیں؟ دادا استاد. امام بخاری بہت بعد میں ہوئے، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو بند مکتبہ فکر کے اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں اس حدیث کو نقل کیا. سبحان. اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب مولد العروس میں اس حدیث کو نقل کیا. میں نے تینوں کتابوں کا ریفرنس کوڈ کر دیا، حوالہ بتا دیا. تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضور سب سے پہلے عرش والے رب نے کس چیز کو بنایا؟ اب غور سے سننا اور ہوشیار ہو کر کے سننا. نبی پاک نے جواب میں کیا فرمایا؟ پوچھا یہ ہے کہ ساری کائنات تحت اور فوق، کائنات ارضی و سماوی، کائنات ہست و بود، اس پوری کائنات میں عرش والے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. حضور نے فرمایا جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. ذرا ہوشیار ہو کے سنو. تین شہادتیں
میں نے پیش کر دی۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کون آیا ہے؟ اور جن کی گود میں آیا حضرت آمنہ پاک، وہ کیا فرماتی؟ دو لفظ ہیں یار، یہ تو یاد کر لو، دو لفظ ہیں، اتنے بھی نہیں یاد کر سکتے۔ قرآن کی آیت زبانی یاد کر لو، قد جاءکم من اللہ نور، اور سرکار کی والدہ کا قول زبانی یاد کر لو، خرج منی نور، خرج منی نور۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہے مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، ساری کائنات سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ یہ کس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ مصنف عبد الرزاق، آسان نام ہے یار، سوکھا جائے یاد کرو، مصنف، اور انہاں دا تعارف بھی یاد کرو۔ اگر تو ان پوچھے کون ہے مصنف عبد الرزاق لکھن والا، تے کہو امام بخاری دا دادا استاد، امام بخاری دا، لو جی یہ دادا جی کہہ رہے ہیں امام بخاری دے دادا استاد۔ اور دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں اہل حدیث کہلانے والوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں یہ لکھا کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ میرا نور۔ ایک حدیث اور، اتنا ہی سبق دینا چاہیے جتنا یاد ہو۔ اچھا ایک آیت یاد نہیں ہوئے گی تو ہم سناؤ ہوں والا، ہر رفتے بدلے 10 نیکیاں مل دی۔ سناؤ آیت، سارے پڑھو ماشاءاللہ۔ یہ مانا کی تواڈے کول اللہ والو کون آیا ہے؟ تائیں تے میں آکھے قرآن وچ میلاد نور دے عنوان نہ لکھا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ لو جی دوسری حدیث یاد رہے گی، آسان سی ہے، بالکل مختصر حدیث ہے، یاد کرنا آپ کا کام ہے۔ تسی یاد کر دے تے پھر یہ دن نہ ویکھنے پہ۔ حدیث شریف سنو، پہلے میں دس دیا میں حدیث لکھی کتھے؟ مدارج النبوت، کتاب کا نام کیا ہے؟ مدارج النبوت، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضور کی سیرت پر بر صغیر پاک و ہند میں بہترین کتاب، جو محدث دہلوی جن کا نام ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، انہیں پائے دا بڑا جنا عالم ہے کہ تمام بر صغیر دے علماء نے کیا، جس کسی نے ہندوستان دی سرزمین تے مدینے پاک دی آقا دیاں برکتاں ویکھنیاں ہونا تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو دیکھ لے۔ برکت المصطفیٰ فی الہند، ہندوستان وچ مدینے والے دیاں برکتاں کسی نے مجسم ویکھنیاں ہون تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو۔ اچھا ایڈے پائے دا جنا ہے تے حدیث کی لکھ دینے در حدیث صحیح آمدہ ان فارسی وچ۔ مدارج النبوت کیڑی زبان سے لکھی؟ فارسی۔ یہ دی عبارت سنو فارسی دی، در حدیث صحیح آمدہ ان شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دینے حدیث صحیح وچ آیا ہے، حدیث صحیح وچ آیا ہے، حدیث صحیح وچ آیا ہے، اولو ما خلق اللہ نوری، اولو ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات تو پہلا عرشاں والے رب نے جڑی شے بنائی ہوتے میرا نور ہے، وہ تے میرا
لو جی یہ ترے گلاں پیڑیاں پکیاں، ایک قرآن دی آیت، دو حدیثاں، تیسرا نبی پاک دی والدہ ماجدہ دا قول، کنیاں چیزاں ہو گئیں؟ چار، سارے بولو کنیاں؟ یہ یاد رہن گے؟ یہ کتھے لکھے جی میلاد ہر سال ہی کتھے لکھے؟ میں کہا برخوردار اتھے لکھے ہے، یہ قرآن میں سے لکھے ہے برخوردار، اے پتر جی اتھے لکھے ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ آن والی سرکار نور ہے۔ جدو حضور پیدا ہوئے نا میلاد ہویا نبی پاک، یہ انگلش وچ انہوں آندن برتھ، پیدائش، ولادت، عربی وچ میلاد، انگلش وچ کی آندن تے یوم میلاد دا انگریزی بھی ٹرانسلیشن کریے تے بندا ہے برتھ ڈے، برتھ، اے 12 ربیع الاول ساڑھے نبی پاک دی برتھ ڈے، اے حضور دی، تو اپنے پوتریاں دوتریاں دیاں برتھ ڈے ماں مناویں تے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کتھے لکھے ہے، تے حضور دی برتھ ڈے آئے تھے آندہ جی کتھے لکھے ہے جی، انہاں دے گھر پتر جمے، مٹھائیاں بھی وڈن، جلیب بھی آن، ہر شے وندے نے کہیں تے سال گرہ دے کیک بھی کٹ دے، برتھ ڈے تے کیک بھی کٹ دے۔ ایک کیڑی حدیث لکھے ہے، معلوم ہی ہویا کہ ساڑھے ایک بزرگ سن ابو نور مولانا بشیر رحمت اللہ علیہ وصال فرما، او ایک انہوں دے کلام بھی شعر ہے، آپ فرما دینے جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، محمد کا میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے۔ آپ ساریاں برتھ ڈیواں مناویں تے کیک کٹیں تے ثبوت دی لوڑ کوئی نہیں، تے سونے نبی پاک دا میلاد آئے تے آندہ جی کتھے لکھے ہے؟ وہ داڑیاں چٹھیاں ہو گئیاں بزرگاں دیاں دسدیاں تینوں اجے تک ہی نہیں پتہ لگا کتھے لکھے، تے تسی ایڈے شریف الطبع ہو، تو آنو کو پوچھے نا کہ میلاد کتھے لکھے تے تو اچھا مولوی صاحب نو پوچھ کے دسنا، مولوی صاحب نو سجنا تسی یہ گلاں یاد کرنی ہے تے مولوی صاحب نو پوچھن دی، تو آپ پھر مولوی بن کے منہ پنے گا، تو آکھے گا مولوی تے باپ بھی سے پہلے میرے نہ گل کر، پہلے میرے نال گل کر، تسی سکھیا ہونگا تے اے گلاں نہ ہوندیاں۔ میں دعوے نال آخنا نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثاں دے مجدد نے اپنی کتاب شمامت الانبریاء بھی لکھے ہے، جنہوں نبی پاک دے میلاد دا حال سن کے، نبی پاک دے میلاد دیاں گلاں سن کے جنہوں خوشی نہ ہوئے، جنہوں خوشی نہ ہوئے انہیں لکھے ہو مسلمان نہیں، جیڑا حضور دے میلاد تے خوش نہ ہوئے، منہ بنائے تھی چڑے، میں نہیں آخدا، یہ تے اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی، کتاب دنا شمامت الانبریاء، صفحہ 9 تے لکھے ہے، صفحہ 9 تے لکھے ہے، انہیں لکھے ہے جنہوں حضور دے میلاد دیاں گلاں سن کے خوشی نہ ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو چلو اپنے ابا جی دی مان لو، تے خوش نصیب ہوئے جڑا سونے نبی پاک دا میلاد منا۔ یہ چار گلاں یاد رہن گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنو تفسیر روح البیان وچ، میری عادت ہے میں اپنے بیان وچ گفتگو وچ پہلے دسنا بھی کتھے لکھا ہے۔ لو جی تفسیر قرآن پاک دی روح البیان امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ دیگر آئمہ نے نقل کیتا ہے، نبی پاک نے ایک دفعہ جبریل نو پوچھا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ جبریل تیری؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تے میں نے پتہ نہیں میری عمر کنی ہے، پر انی گل ضرور ہے کہ چوتھے حجاب عظمت تے، چوتھے حجاب عظمت تے ایک نوری تارا طلوع ہوندا سی، وہ طلوع ہون تو بعد پھر وہ غائب ہو جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد وہ نوری تارا ہوندا سی۔
حضور میں انہوں 70,000 مرتبہ دیکھے. کنی باری؟ جبریل نے پتہ کیا کہ حضور اگو آپ حساب لا لو میری عمر کنی ہے. چوتھے حجاب عظمت ایک نوری تارا طلوع ہوندا سی اور پھر غائب ہو جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد آوندا سی. میں انہوں 70,000 واری دیکھیا. سونے نبی پاک مسکرائے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. سونے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا جبریل فبعزت ربی انا ذالک الکوکب. فرمایا جبریل مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے او نوری تارا جڑا تو ویکھدا ہوندا سی او میرا نور سی. نور سب کائنات کو پہلا جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. فرمایا وہ جڑا تارا تو ویکھدا ہوندا سی نا وہ کی سی میرا، مزہ نہیں آیا یار، وہ کی سی میرا، وہ کی سی میرا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ. یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پڑھو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. قد جاءکم من اللہ. آنے والا کون ہے؟ لو جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. سوئی دھاگا لے کے نا کپڑے سی رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ. جتنے میرے سننے والے اس وقت محفل میں موجود ہیں سب کو علم ہونا چاہیے تمام ایمان والوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. یہ وہ عظیم ازواج رسول میں سے شخصیت و ہستی ہیں جن کی شان میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں آئیں. یاد کرو اپنے دل پہ لکھو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں سورہ نور میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ اونچی بولو کنیا 18 آیتیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان وچ نازل ہے. سوئی تاگا لے کے کپڑے سی رہی ہیں سن تے کمرے بھی دیوا بلدا سی. دیوے بھی تیل ختم ہویا نا تے دیوا بجھ گیا. وہ دیوا بجھ گیا تیل جو مک گیا. آپ کپڑے تے سوئی تاگا سنبھال دیاں سوئی اتھو ڈگ پئی. سوئی ڈگ پئی تے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نا کمرے بھی. حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے بستر مبارک دے ہاتھ پھیر رہی ہیں کہ حضور تشریف لے آن گے. اتھے سوئی پئی سرکار نو لگے نا سوئی لبنیاں نے بستر مبارک اندر حضور تشریف لے آئے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ کی لب رہی ہوں؟ کہ کس چیز دی تلاش کر؟ حضور میرے اتھو سوئی ڈگ پئی ہے دیوا تے چراغ تیل ختم ہو گیا. سوئی ڈگی میں سوئی لبنی پئی ہیں. حدیث شریف چاہتا ہے فتبسم رسول اللہ. سونے نبی پاک مسکرائے نا تے حضور دی مسکراہٹ نال دندانے مبارک بچو نور دیاں شعاواں نکلیاں. سارا کمرہ جگمگ کرن لگ پیا. حضرت عائشہ صدیقہ دی گم ہوئی سوئی لب گئی.
حضرت عائشہ صدیقہ دی گمئی سوئی لا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا کی نورانیت. قد جاءکم من اللہ نور. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ. یہ دیکھو کیسا نور. حضور دی ظاہری حیات طیبہ وچ جویں اسی محفل سجائی ہے نا, تسی سارے بہ کے محفل سن رہے ہو, میں بیان کر رہا. ایک محفل مسجد نبی وچ ہوئی. کتھے ہوئی؟ مدینہ پاک. مدینہ پاک مسجد نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما سے, حضور خود تشریف فرما دے. کہ حضور نے ممبر بنوایا. نبی پاک نے فرمایا میرا حسان کتھے؟ شاعر دربار رسالت حضور دی بارگاہ دے نعت خان حضرت حسان بن ثابت انصاری وہ آئے نا, تو نبی پاک غور نہ سنو, حضور نے فرمایا حسان اے ممبر بنوایا, اے دے ممبر دے اتے بہ جا. اے دے اتے بہ کے سرکار نے فرمایا میری مدح سرائی کر. جڑے عرب دے شعراء جنہاں نے میرے بارے وچ بےہودہ شعر لکھے نے, انہاں دا منہ ٹھاپے نہ دا تے ممبر تے بہ کے انہاں نو جواب دے. انہاں نو حضرت حسان ممبر تے بیٹھے نا, تے بہن تو پہلا حضرت حسان نے پتہ کی آکھیا, یا رسول اللہ میں اتے نہیں بہ سکدا, آپ تھلے تشریف فرماؤ تے میں ہن ممبر تے باواں, یہ میرے کولوں کم نہیں ہونا, نہ میں کرنا ہے. میں نہیں ممبر تے بہنا, تسی تھلے بیٹھے ہو صحابہ دے مجمع. حضور نے فرمایا نہیں حسان آج تینوں ممبر تے بہنا پینا, میرا حکم ہے, میرا حکم ہے. ممبر تے بہ تے میری مدح سرائی کر, میری نعت پڑھ, تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جڑا ممبر تے کرسی تے بیٹھ کے سرکار دا ذکر کرے, نعتاں بیان کرے, مدح سرائی کرے, محامد و محاسن بیان کرے, شانہ بیان کرے, انہوں ثواب لبنا ہے حسان بن ثابت دی سنت دا. تے جڑا تھلے بیٹھ کے سنے انہوں نبی پاک دی سنت دا ثواب لبنا ہے. میں اس ٹائم کرسی تے بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, تو انہوں کسے مولوی نے گل نہیں دسنی, میرے نالوں تو اڈی شان اس ٹائم بہت ہی ہے, تو اڈا مقام بہت ہے. کیوں؟ میں سرکار دیاں شانہ بیان کر رہا ہوں, مینوں ثواب لبدا پیا حضرت حسان دی سنت دا. کی دی سنت دا؟ تے تانوں کی دی سنت دا ثواب لبدا ہے؟ نبی پاک دی. مجمع وچ بیٹھ کے تے حضور دیاں شانہ سن کے خوش ہونا. او کدا یا رسول اللہ کہن والا ہوئے تے حضور دی تعریف سن کے چہرہ او دے تے خوشی نہ آئے, او کدا سنی. بلکہ مسلمان دی پہچان اے وے سرکار دی شان سنے تے کلیجے بھی ٹھنڈ پے, کلیجے وچ چہرے تے رونق آ جائے. تے جے عشق دی اچلی منزل تے گیا ہوئے تے نال پھر اکھاں وچ اتھرو بھی آ جائے. چہرے تے رونق آئے حضور دی شان سن, کلیجے بھی ٹھنڈ پے تے اکھاں وچ اتھرو آ جان, تے میں او دے جنتی ہون دی ضمانت دینا. میں آکھاں گا کسی دی کیفیت دیکھو نا, حضور دی نعت پاک, حضور دی شانہ سن کے او دا چہرہ انج کھلیا جویں گلاب دا پھل کھلیا ہے, تے کلیجے بھی ٹھنڈ پے گئی, دل نو سرور آ گیا ہے, تے نال اکھاں وچوں چار قطرے ڈگ پے نے. او دے وڈگا خوش نصیبی دنیا تے کوئی نہیں جنوں سونے نبی پاک دی یاد وچ رونا آوے, جنوں حضور دی یاد وچ. لو جی حسان نو بایا کے دے اتے سرکار نے, سارے بولو یار, ممبر تے بیٹھا. لو حسان نے کی پڑھیا؟ نبی پاک دا میلاد. کی پڑھے؟ تو انہوں میں انہوں سنانا ہے, تو تسی پھر فیصلہ کرنا ہے میلاد نہیں تے کی ہے. پھر جے میلاد نہیں تے کی پڑھیا دسو میں پڑھن لگا. صحابہ تھلے, حضور صحابہ دے چرمٹ بھی تھلے بیٹھے,
تاکہ قیامت تک پتہ لگ جائے جیڑا حضور دیاں شانہ سندا ہے تے خوش ہوندا ہے یہ نبی پاک دی سنت ہے، صحابہ دی سنت۔ حسان ممبر تے بہ کے نبی پاک دا میلاد پڑھ دیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لو جی یہ میلاد نہیں تے اور کی ہے، ساڑی خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول دی پہلی رات ہی اسی سونے نبی پاک دے میلاد دی سونی محفل ہی بیٹھے، سونے نبی پاک دے میلاد دی سونی محفل، کیوں نہ پھر او میلاد میں سناما جڑا نبی پاک دی موجودگی ہوئی۔ حضرت حسان نے نبی پاک دا میلاد پڑھے، میں تانوں او میلاد سنانا جڑا نبی پاک دی موجودگی ہوئی۔ حسان نے حضور دے سامنے نبی پاک دا میلاد پڑھے۔ میلاد دا پنجابی وچ معنی جمنا، کی معنی ہے؟ لو سنو ذرا، حسان کہندے نے یا رسول اللہ تواڈے نالوں زیادہ حسن تے جمال والا اج تک کسی آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور تواڈے نالوں زیادہ حسن والا تے جمال والا تے کمال والا آج تک کسی آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تواڈے نالوں سونا حسن والا تے جمال والا آج تک کسی ماں نے جمیا ہی نہیں۔ کسی ماں نے جمیا ہی نہیں نبی پاک۔ میلاد تے یار عربی دا لفظ ہے نا، پنجابی وچ دا معنی ہے جمنا، انگلش وچ برتھ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور دی موجودگی بھی شاعر دربار رسالت صحابی رسول سونے نبی پاک دا میلاد پڑھ رہے نے، اپنے بیگانے سارے حسان دا ایک کلام پڑھ دے رہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تواڈے نالوں زیادہ حسن تے جمال والا کسے ماں نے اے میلاد ہے۔ لو اگے کی فرما دیں، ہن اپنا عقیدہ ٹیسٹ کر، ذرا چیک کر اپنا عقیدہ، تیرا وہی عقیدہ جڑا حسان بن ثابت دس؟ شرم نہیں آندی؟ حضور ساڈے ورگے نے۔ حسان نے آکھیا یا رسول اللہ تواڈے ورگا تے اج تک ماں نے جمی ہی نہیں۔ اگے سنو ذرا، اگے سنو میلاد جڑا حسان نے حضور دی خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے تانوں ہر عیب تو پاک بنایا ہے، ہر عیب تو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ تانوں رب نے ہر عیب تو، سارے بولو ہر عیب تو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ لو جی حسان دا عقیدہ، پھر اپنا عقیدہ چیک کر ذرا، یہ حسان بن ثابت دی کسوٹی تے لا کے ویخ، تیرا عقیدہ وہی ہے جڑا حسان دا سی، تے پھر تینوں لکھ لکھ مبارکاں ہوں۔ تے جے تیرا یہ عقیدہ نہیں تے سوچ سمجھنا، پھر اپنی قبر دی فکر کر، پھر سوچ لو۔ سنو حسان دا عقیدہ کی، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ انج لگدا ہے رب نے تانوں انج بنایا جویں تسی بننا چاہندے سو۔ رب نے تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق، ہاں جی، کأنک، گویا کہ کأنک
یا رسول اللہ انج لگتا ہے جویں تسی چاہندے سو رب نے تانوں اونجی بنایا. لو جی پتہ ہی لگا نبی پاک نو بے عیب مننا ایمان دا تقاضا ہے. ایمان دا تقاضا ہے. یہ حسان بن ثابت نے سونے نبی پاک دی موجودگی وچ تے صحابہ دے چرمٹ وچ تے مسجد نبی شریف وچ تے مدینہ پاک وچ حضور دا میلاد حسان بن ثابت انصاری نے پڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر خوش نصیب نے وہ لوگ. مومنوں خوشیاں مناؤ, بولو مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والے آ گئے. مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والے آ گئے. سبحان اللہ. کوئی سانو پوچھے خوشی کس بات کی؟ تشریف لانے کی. کس بات کی؟ آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. نبی پاک دنیا سے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں رب نے فرمایا, سنو ذرا, سورہ یونس, سورہ یونس 11واں سپارہ, 11واں سورت, آیت نمبر 58, 58 نمبر آیت سورہ یونس, سپارہ 11واں. سنو آیت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. رب نے فرمایا سونے محبوب انہاں نو کہہ دیو, انہاں نو رب نے فرمایا قل محبوب انہاں نو آکھو, کہہ دیو بفضل اللہ محبوب انہاں نو آکھو جدو بھی تواڈے تے رب دا فضل ہوئے تے رب دی رحمت ہوئے. یہ جی کتنے لکھے ہے خوشیاں منانا میلاد دی؟ سنو یہ پترا یہ قرآن وچ لکھے ہے. سورہ یونس دے 11ویں سپارے دی آیت نمبر 58 وچ لکھے ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. رب نے فرمایا جدو تواڈے تے رب دا فضل ہوے تے رحمت ہوے, رب نے فرمایا فلیفرحوا, خوب خوب خوشیاں منایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فلیفرحوا, رب دا فضل ہوے تے رب دی تے کی کرو. کتھے لکھیا ہے؟ کیڑی صورت وچ؟ سارے بولو کیڑی صورت؟ تے آیت دا نمبر کی؟ 58 آیت. جیڑا تانوں آکھے بے خوشیاں کادیاں مناندے پھردے تے جشن مناندے ہو, میں کہ پڑھ 11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 پڑھ تاں خوشیاں منانے. رب نے آکھیا تواڈے تے فضل ہوے تے رحمت ہوے تے کی کرو, جشن مناؤ. فلیفرحوا اے فرت وچ ہو, یہ امر دا سیغہ ہے, چاہیے پھر خوب خوب خوشیاں مناؤ. ہن سوچو فضل ملے تے رحمت ملے تے کی کرو. تے حضور رحمت ہے نے کہ نہیں؟ جنہاں دا ایمان ہے حضور رحمت نے, وہ بولو حضور رحمت ہے نے کہ نہیں؟ او نہیں سجنا, رحمت ہی نہیں, رحمت للعالمین نے. رحمت لل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب سونے محبوب اساں تانوں ساریاں جانا واسطے او جے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو اللہ دی او محبوب آئے نے جنہاں نو عرشاں والے بے نیاز رب نے رحمت للعالمین بنا کے کڈیا. رحمت تائیں تے خوشیاں منانے. رب آندا رحمت ملے تو خوشیاں کرو. اسی نے ربا تیرا شکر ہے اے ربیع الاول دا 12واں دن اتنا برکت والا ہے, اس دیہاڑے رحمت للعالمین آئے نے. کون آئے نے؟ رحمت
لو جی حضور رب دا فضل ہے نے کہ نہیں ہے نے؟ لو قرآن کو پوچھ لو، صرف فضل ہی نہیں، ساڑھے نبی پاک فضل عظیم دے مالک نے۔ کا دے مالک نے؟ فضل وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور صاحب فضل عظیم، ساڑھے نبی پاک صاحب فضل عظیم۔ سجنا رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، کہ جس دن رحمت للعالمین ہو، سراپا رحمت بن کے آن والے محبوب آئے، اس دن پھر خوشیاں کیوں نہ کریے؟ فضل ملے تو رب آندا خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ۔ تے ساڑھے نبی پاک صرف فضل ہی نہیں، فضل عظیم دے مالک نے۔ تے حضور دا تشریف لانا، قرآن دی آیت سنو، ایک اور آیت وچ حضور نو رب دا کی فضل فرمایا گیا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ لو جی آیت ایک کے آیت شانہ نبی پاک دی 8 بیان کی۔ سجنا ذرا غور کر، سجنا غور کر، ایک آیت وچ سونے نبی پاک دی 8 شانہ عرشاں والے رب نے جے دسیاں نے، تے پورے قرآن وچ جڑیاں سونے نبی پاک دی شانہ نے، انہاں دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ لو جی اس آیت وچ اس آیت وچ دسیا حضور فضل عظیم دے مالک نے، صاحب فضل۔ اس آیت وچ نبی پاک نے فرمایا فضلا کبیرا، سارے بولو فضلا کبیرا۔ رب نے آکھیا دنیا والیو میرا محبوب فضل ہی نہیں، فضلا کبیرا، رب دا سب تو بڑا فضل آمنہ دا لال ہے۔ یہ قرآن دس رہے ہے، قرآن ایک آیت وچ صاحب فضل عظیم، اس آیت وچ فضلا۔ ہن فیصلہ کر، حضور رب آندا فضل ملے تو خوشیاں کرو، رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ حضور صاحب فضل عظیم بھی نے، رب دا سب تو بڑا فضل دا۔ پھر سنو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سب تو بڑا فضل حضور دی ذات۔ سجنوں اسی تاں جشن میلاد منانے ہاں، اسی آنے ہاں
اج او دیہڑا ہے جس دیہڑے رب نے کرم کیتا آمینہ دے لال مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار قیامت دے دیہڑے گناہگاراں نو رب کولوں بخشوان والے پل صراط تے رب سلم کہہ کے امت نو گزارن والے تے حوض کوثر تے امت نو جام کوثر پر پر کے پلان والے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ کہ محبت دی علامت ہے، یہ نبی پاک نال محبت دلیل دی محتاج نہیں ہوتی۔ بولو محبت دلیلہ نہیں لبدی۔ ہاں جی لو جی آخری گل کریے، تساں روزانہ محفلاں وچ حاضری دینی ہے، ہر روز محفلاں ماشاءاللہ جتھے پتہ لگے میلاد سرکار دا پہنچو۔ یہ حضور دی شان دیاں گلاں سنی ہے نا، سارے غم پریشانیاں دور ہو جاندے، چہرے تے رونق ہوندی ہے، دل خوش ہو جاندے نے، روح نو تازگی ملدی۔ یہ سنو ذرا کی گل کیتی تھی؟ نہیں آخری گل تسی سنے نہیں، توجہ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ محبت دلیل دی محتاج نہیں، تسی غیر حاضر ہو کے سن رہے ہو۔ میرا خیال لنگر شریف وال توجہ ہو گئی، زیادہ فکر میں گل ہی کر رہا سا، تسی دھیان نال نہیں سنیا۔ سب علماء کرام جنہیں بیٹھے ہوتے سارے کسی نے توجہ نال نہیں، بس تھوڑے سر دے اتوں ہی تقریر جا رہی، میں تے اندازہ لا میں یہ دس رہا سا جدن پیار محبت ہو جائے پھر دلیل نہیں لبھی، محبت ہو جائے تو پھر دلیلہ نہیں لبھی دی۔ میں حدیث چو مثال دینا، لو جی قرآن دی کسے آیت وچ نہیں لکھیا بے نبی پاک وضو فرمان، حضور کی کرن تے نبی پاک دے وضو دا پانی مبارک جڑا چہرے نال لگ کے آوے وہ لے کے تے چہریاں تے مڑو۔ قرآن وچ بولو کدھرے؟ تے حدیث وچ کدھرے؟ حدیث وچ بھی آندن جڑا کم قرآن حدیث نہیں کیوں کر دے ہو؟ تو قرآن دی سجنا ایک آیت لے آ، ایک آیت لے آ کہ حضور وضو کرن تے پانی لے کے چہریاں تے ملو، سینیاں تے ملو۔ قرآن وچ حدیث وچ پر بخاری شریف وچ لکھیا ہے صحابہ نے انج کیتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں تسی آکھیا؟ شان حضور دی ہوئے تے بندے دے منہ چو سبحان اللہ نہ نکلے۔ صحابہ نے ایک کام کی کیتا ہے؟ سونے نبی پاک جدو وضو فرماندے سن، حضور اپنے ہاتھ مبارک دھوندے سن، صحابہ جڑا پانی تھلے نہیں سن ڈگن دیندے، تلیاں تے لے کے تے چہریاں تے سینیاں تے مل لیندے سن۔ تے جڑے 1400 صحابہ کنے تے جڑے پیچھے سن جنہاں دا ہاتھ حضور تک نہیں سی پڑدا، تے جنہیں تلی اتے حضور دا وضو دا پانی لے کے چہرے تے سینے تے ملیا ہوندا سی، اوہاں سن ذرا ہاتھ ہورا کرے نا، ہاتھ ہورا کر۔ جدو ہاتھ نیڑے ہوندا سی او صحابی نا او دے ہاتھ تے ہاتھ رگڑ کے نا تے دو ہاتھاں نال چہرے تے لا۔ ایک صحابی اگے نہیں پہنچ سکے، پیچھے نے، انہاں ویکھیا میرے تو اگے جڑا صحابی نے حضور دا پانی وضو دے لے کے چہرے تے ملیا ہے، انہاں آکھنا میں اپڑ نہیں سکیا، ذرا ہاتھ ہورا کرو۔ او جڑی تری ہاتھ تے ہوندی سی نا اونوں چنگی طرح ہاتھ مال کے تے چہرے تے ماردے سی، سینے تے ملدے سے۔ تے قرآن وچ حدیث وچ صحابہ نے کام بخاری شریف کیڑی کتاب وچ صحابہ نے کام کیتا۔ مکے والے ایک جاسوس کا لیا، مکے والے صلح حدیبیہ بیعت رضوان، انہاں آکھیا دیکھو مسلمان آئے نے جو انہاں دے نبی بھی نال آئے نے، انہاں دا جنگ کرن دا ارادہ ہے، لڑن آئے نے، مدینے تے مکے تے قبضہ کرن آئے نے، کی جا کے جائزہ جاسوس کا لیا۔ جاسوس وہ جاسوس جڑا سی نا انٹرنیشنل جاسوس، بین الاقوامی، کوئی چھوٹا موٹا جاسوس نہیں سی، بڑا وڈا جاسوس، ایڈا وڈا جاسوس جڑا چھوٹے موٹے بندیاں دی جاسوسی نہیں بادشاہاں دی جاسوسی کردا۔ کیناں دی؟ روم دا بادشاہ کیسر، روم دے بادشاہ دا نام سی کیسر، کیسر روم، ایڈا وڈا جاسوس سی جن نے روم دے بادشاہ دی جاسوسی کی تھی۔
ایران دے بادشاہ کسرا دی جاسوسی کی، حبشے دے بادشاہ نجاشی دی جاسوسی، بادشاہاں دیاں جاسوسیاں کردا سی۔ مکے والے آکھیا جا ویکھ کے آ مسلماناں دا ارادہ کی ہے، بندے کنے کو نے، اسلحہ کنا ہے، یہ لڑن آئے نے، کی ارادہ ہے انہاں دا؟ وہ جدو آیا نا انہیں ویکھیا کہ نبی پاک وضو فرما، وہ جاسوس آیا، انہیں سائیڈ تے ہو کے نا اتے ہو کے ویکھیا ایک آدھا چورمٹ لگا ہے، وہ اتے ہو گئے ویکھیا نا، انہیں ویکھیا بھی نبی پاک درمیان بھی تشریف فرما نے، سونے نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، تے جدوں بھی وضو دا پانی تھلے ڈگدا ہے صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے، وضو دا مستعمل پانی استعمال چہریاں تے لے کے تلیاں تے لے کے چہریاں تے سینیاں تے ملدے سے۔ اللہ اکبر، جاسوس حیران رہ گیا، اس آخیا میں دعائی خدا دی، میں تے روم دے بادشاہ دی جاسوسی کیتی، ایران دے بادشاہ دی جاسوسی کیتی، حبشے دے بادشاہ دی جاسوسی کیتی، میں دنیا میں کسے بادشاہ دی او تعظیم ہوندی نہیں ویکھی جیڑی غلامان محمد اپنے آقا دی تعظیم کرتے۔ جاسوس نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہیں آکھیا میری جاسوسی مک گئی، میری جاسوسی مکے گیا نا، انہیں آکھیا سنا بھائی کی رپورٹ لے کے آئے، تیری انٹیلیجنس رپورٹ کی آخری؟ انہیں کہا میں انٹیلیجنس رپورٹ جیڑی لے کے آیا نا تے جاسوسی دی رپورٹ وہ آخری وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے غلاماں نال لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے، انہاں نال لڑن والی غلطی، انہاں کہا ساڑھے نالوں تعداد بھی بہتے نے، انہیں کہا نہیں تعداد بھی زیادہ نہیں توڑے نالوں، تعداد بھی توڑے نالوں بہتے، انہیں کہا اسلحہ زیادہ ہے انہاں کول، انہیں کہا دعائی خدا دی اسلحہ بھی کوئی نہیں، انہیں کہا چنگا بھئی جاسوس ہے تو، نہ ساڑھے نالوں تعداد بھی زیادہ نہ اسلحہ ساڑھے نالوں بہتا، تے سانو پھر روکنا کیوں وے لڑن والی غلطی نہ کرے، اس آکھیا اس واسطے آخنا جیڑی قوم اپنے نبی دے وضو دا مستعمل استعمال شدہ پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندی، وہ اپنے نبی دا خون زمین تے ڈگن دے گی۔ انہیں کیا وہ کچھ ویکھ کے آیا، کچھ بولو یار، کچھ ویکھ کے تاں نہ بے اے چوڑ نہ مار بیا جائے، یہ میں ترجمہ کر رہے ہیں بالکل یہی لفظ، انہیں کہا غلطی نہ کریا جے تے کدھرے چوڑ نہ مار لے جے، لڑن والی غلطی نہ کریا جے، او تے قوم نبی نال اتنا پیار کر دی، اتنا پیار کر دی، اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے، او جی حجامت بنوا دے نے تے حجامت دے بال زمین تے نہیں ٹکن دیندے، یہ حضور وضو فرمان او پانی نہیں ٹکن دیندے، تے انہاں نال لڑن والی غلطی نہ کریا جے، جیڑی قوم اپنے نبی دے وضو دا استعمال شدہ پانی زمین تے نہیں ٹکن دیندی، وہ اپنے نبی دا خون کے میں ٹکن دے گی۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، لو جی انہیں آکھیا بھی یہ غلطی نہ کرے، کیونکہ میں تے اکھی ویکھیا، میں اکھی ویکھیا، یہ چوڑ نہ ماریا جائے، تے جڑی گل شروع کیتی سی نہ یہ قرآن وچ نہ، بولو یار مزہ نہیں آیا، نہ قرآن وچ نہ، پر سجنا صحابہ نے کام کیتا کہ نہ کیتا، پھر انہاں آکھیا سی بے یہ دی دلیل کی کتھے لکھیا ہے، نہیں لکھیا ہے ایویں نہیں، انہاں پوچھا کتھے لکھیا، انہاں کہا اتھے دل تے لکھیا، انہاں کہا جا قسماں دا سیر کھا، یہ ساڑھے دل وچ لکھیا ہے، یہ ساڑھے دل وچ لکھیا ہے، ساڑھے دل وچ جو ہوندا ہے اسی اپنے نبی پاک نال محبتاں دا اظہار کر لیں۔ اللہ پتہ ہی لگا محبت دلیل دی محتاج ہے، یہ سچا پیار ہوئے پھر دلیلہ نہیں لبی دیاں جائز ہے کہ نہ جائز، یہ صحابہ دا ہی سبق جے،
یہ دل تے لکھ لو میری گل، محبت دلیل کی محتاج دلیلہ نہیں لگتا۔ خالد بن ولید نے ٹوپی وچ حضور دا ایک بال مبارک، حجامت دا کٹیا بال مبارک، ٹوپی بھی سیتا۔ قرآن دی کسی آیت وچ ہے ٹوپیاں وچ وال سی، وہ نبی پاک نے کوئی نہیں حدیث وچ، پر خالد بن ولید نے کام کیتا یا نہ کیتا؟ ایک جنگ وچ خالد بن ولید سپہ سالار اسلام جنہوں نے نبی پاک نے آکھیا خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ دی تلواراں وچوں تلوار ہے۔ جنگ بھی ٹوپی تھلے ڈگ پئی، سپہ سالار لشکر دا ٹوپی لبدا پہ، ٹوپی وہ تھلے اونٹنی تو تھلے آئے تھے ٹوپی لبن۔ جڑا نائب سپہ سالار سی نا، نائب کمانڈر، انہیں آکھیا جی کچھ ہوش کرو، تسی کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، تے تسی ادھر کمسان دی جنگ ہو رہی، تانوں ٹوپی دی فکر پئی، جاؤ ہزاراں ٹوپیاں لب جان گیاں۔ انہیں آکھیا تینوں کی پتہ ہے میں کیڑی ٹوپی؟ انہیں آکھیا مینوں ٹوپی دی تلاش پتہ ہے کیوں ہے؟ میں اپنی ٹوپی وچ نبی پاک دا ایک منہ مبارک، حضور دا ایک منہ مبارک میں ٹوپی بھی سیتا ہے۔ او ٹوپی منہ مبارک والی پا کے جڑی جنگ بھی جانا فتح دے جھنڈے گڈ کے آؤں، جی دی وجہ تو مینوں فتح لب دی ہے، جدو او ہی نہ رہی تے پھر میں جنگ کا دی کھیل لڑنی، میں تاں ٹوپی لبدا پیا۔ سجنا نہ قرآن دی کسی آیت وچ نہ حدیث وچ کے جی ہن پتہ ایک گل یاد رکھیا جی، میری ساری زندگی یاد رکھیا جی، بندہ دنیا تے ٹر جاندا ہے اودیاں گلاں یاد رہندیاں۔ ایڈا پیڈا یار ایمان پکا کرو۔ میں تے ہن بڑا ذہن اپنا بدلیا، میں آکھیا جیڑا بندہ مینوں پوچھدا نا جی کتھے لکھیا میلاد، میں کہ سنیاں دے مقدر وچ لکھیا ہے، گل مک گئی۔ اسی آکھیا بھئی کتھے لکھیا میلاد، سنیاں دے، او ساڈے نصیب ہی لکھیا ہے، ساڈے مقدر وچ اسی منا رہے ہیں۔ ہر چند کے دلیلاں نے، ہر چند کے، میں آیتاں نہیں سنائیاں تو ساریاں دلیلاں موجود نے، پر اسی آنے چھڑو، ساری عمر ہو گئی دلیلاں دیندیاں، 14 صدیاں لنگ گئیاں، تینوں اجے تک دلیل دا ہی نہیں پتہ لگا، تے پھر اسی گل مکانیاں جا قسماں دا سیر کھا ساڈے مقدر بھی لکھیا، بس گل مک۔ کتھے لکھیا ساڈے؟ چنڈیاں لائیاں ماشاءاللہ سجاوٹ، یہ کیوں کیتی جاندی؟ یار یہ رسمن نہیں، یہ رسمن رواجن نہیں کردے، یہ رب دی سنت ہے۔ کی دی سنت ہے؟ لو سنو گالو جڑی پڑھی لکھی ہوئے، ما ثبت من السنہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جنہ کرتے میلاد دا چنڈا نہیں لایا جے تک سویرے تواڈے کرتے میلاد دا چنڈا لگا ہوئے۔ تسی کیوں شرماندے ہو یار؟ جنہ کماں تو شرمانا چاہیے انہاں کو نہیں شرماندے۔ آندے جی شرم آؤندی میں کہا جنہ چنڈے لائے نے سارے بے شرم۔ ایک قاری صاحب سن، وہ اذان دا ٹائم ہو گیا تو منڈا کالج دا انہیں باوا ٹراؤزر شروزر پایا تے شرٹ شوٹ، انہاں کہا پترا بانگ پڑھ، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ وہ پتہ کی آندا جی مینوں شرم آوندی، اذان پڑھیا مینوں، انہاں کہا میں پھر بڑا بڑا بے شرم ہے جڑا 5 باری پڑھنا۔ جنہ چیزاں تو شرمانا چاہیے انہاں تو اسی شرما دے۔ چنڈا جنہ دے نہیں لگا سویرے چنڈا لگا ہوئے، کیوں؟ لو سنو، پھر تیری مرضی لا چنڈا یا نہ لا، ایک واری میری عرض سے سن لے، میری گل سن پہلے پھر فیصلہ کر۔ سرکار دی والدہ ماجدہ نبی پاک دی حضور دی اماں پاک کی فرما دیا؟ کتاب دا نام ما ثبت من السنہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی، اور محدث ابن جوزی دی میلاد النبی، اور امام سیوطی دی حسن المقصد، انہاں ساریاں کتاباں بھی لکھیا۔ شمامت الانبریاء وچ اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے بھی لکھیا۔ حضور دی والدہ فرمادیاں نے جدو میری گود وچ محمد پاک دا ظہور ہویا، میری گود وچ محمد پاک دا حضور پیدا ہوئے، میلاد ہویا، ظہور ہویا، سرکار دی والدہ کی فرمادیاں نے رعیت ثلاثۃ اعلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر الکعبہ۔
حضور دی والدہ فرمادیاں نے جدو محمد پاک پیدا ہوئے میں 3 جھنڈے لہراندے ویکھے، میلاد دے 3 جھنڈے جھولدے ویکھے، 3 جھنڈے۔ فرمادیاں نے علمن بالمشرق، علم کنو آدھے نے؟ جھنڈے نو۔ علمن بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق تے لہراندا سی، وعلمن بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب تے جھولدا سی، وعلمن بظہر الکعبہ، ایک جھنڈا کعبے اتے جھولدا سی۔ حضور دی والدہ فرمانیاں 3 جھنڈے میں جھولدے ویکھے۔ یہ جھنڈے جی لے کے کون آیا سی؟ میں کہ پترا جبریل لے کے آیا سی۔ کون لے کے آیا سی؟ جبریل لے کے آیا۔ رب نے فرمایا جبریل جا، میرے محبوب دنیا تے تشریف لے جا رہے نے، میلاد ہے حضور دا، ایک جھنڈا کعبے تے لا دے، ایک مشرق تے لا دے، ایک مغرب تے لا دے۔ لے دس میں کہ تو چنڈیاں نو رونا ہے، رب نے جھنڈے لا دیتے۔ یہ چنڈیاں نو روندا ہے، رب نے جھنڈے لا دیتے۔ 3 جھنڈے جھول دے ویکھے تے جھنڈا لانا کیوں ضروری ہے؟ حضور ہجرت فرما کے گئے نا مدینہ پاک، میلاد حضور دی موجودگی پڑھیا گیا ہے مسجد نبوی، تانوں سنایا لون جلوس آ رہا ہے میلاد شریف دا، ویکھنا جی جلوس میلاد شریف۔ یہ جلوس شریف کتھے نکلیا سی؟ مدینہ پاک۔ کتھے نکلیا سی؟ لو جی جدو حضور پیدا ہوئے تے ربیع الاول دی کی تاریخ سی؟ بولو یار۔ تے جدو ہجرت فرما کے نبی پاک مدینہ پاک گئے تو ادو ربیع الاول دی، میں نو آندھا 12ویں دا جلوس کتھے؟ میں کہلے آ رہی جلوس ذرا تگڑا ہو کے ویکھ، تو تگڑا ہو۔ اے مسلم شریف ہی کتھے لکھے؟ مسلم شریف۔ جلوس میلاد شریف دا کیویں بنیا؟ آمد مصطفیٰ دا جلوس، حضور دی آمد، ہجرت آمد ہوئی مدینہ پاک، پورے اے جڑا جلوس تسی کٹ دیو نا 12 ربیع الاول نو، اے نبی پاک دے مدنی صحابہ دی سنت ہے۔ حضور دی آن دی خوشی وچ مدنی صحابہ نے جلوس کڈیا تے کتھے لکھیا؟ مسلم شریف۔ مسلم شریف سے لکھا ہے۔ ابو برزہ اسلمی قبیلے دا چودھری سی چنگا تگڑا، وہ نبی پاک نو قتل کرنے واسطے 70 آدمی نال لے گیا۔ کتنے؟ نامی گرامی گنڈے تے چور اچکے تے بدماش علاقے دے چون کے گن کے کنے لے گیا؟ 70۔ تلواراں ہاتھیں پھڑیاں، خنجر پھڑے۔ حضور آ رہے سن نا ہجرت فرما کے، انہیں آکھیا میں مدینے وڑن ہی نہیں دینا، معاذ اللہ میں حضور نو قتل کر دینا۔ قتل کرنے واسطے تسی اتھڑا بیٹھا مدینے شریف تو بعد حضور دا کون؟ ابو برزہ تے بندے کنے نال؟ وہ لک گئے چاڑیاں وچ، کوئی ادھر کوئی ادھر، انہاں کے جویں سامنے آئے نا تلوار ماراں گے حضور نو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ جس ویلے سرکار دی سواری آئی نا تے نال کون سن؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر اے حضور دا یار غار۔ جس ویلے وہ جڑے تھڑا بیٹھے سن نا، انہاں ایک چاڑی دے پیچھے ہو کے دیکھا، انہاں کہا لگدا آ گئے نے، لگدا شکار آ گیا ساڈا۔ جس ویلے سامنے آئے نا سرکار، ابو برزہ اسلمی نے جویں انج کر کے نا سرکار دا چہرہ دیکھا نا، نال ہی کم ہو گیا۔ ہوئے ہائے، حضور دا چہرہ دیکھ کے تلوار ہتھوں ڈگ پئی تھلے، وہ تلوار قتل کرنے واسطے پھڑی مار۔ پتہ کی آندا ہے؟ پتہ کی آندا ہے؟ حضور دے چہرے نوں انج کر کے ویکھیا نا، انہاں کہ اور جڑے آئے، انہاں کہ اے محمد ہے۔ حضور دا چہرہ ویکھدی تلوار ہتھوں تھلے ڈگ پئی، اندر لیس بوجہ کاذبو، لیس بوجہ کاذبو، انہیں آکھیا دعائی خدا دی، یہ کسے جھوٹے دا چہرہ ہو ہی نہیں سکدا، یہ کسے جھوٹے دا چہرہ۔ نال پتہ کی آندا ہے؟ آندا کھ کنڈا نہ روے انہاں بے ایماناں دا، کھ کنڈا نہ روے انہاں، اے حرام زادے بغیرت
یہ مینوں نبی پاک دے دن رات حضور دے خلاف گلاں کردے سن، حضور انج دے نے، اے انج دے نے، اے مسلماناں دے نبی انج دے نے۔ انہیں آکھیا ویکھیا اور سنیا اور سی، ویکھیا اور ہے، سنیا تے ویکھیا۔ لو جی قتل کرن آیا سی، تلوار تھلے ڈگ پئی، حضور نو ویکھدیاں ساری آندا ہے سونے محمد پاک دیر نہ کرو، کلمہ پڑھا کے تے غلام بنا دو۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے نا۔ وہ جڑے 70 گنڈے بدماش چور اچکے کٹھے کیتے سن پورے علاقے دے، چن کے 10 نمبریے چن کے لے گئے سن۔ انہاں پھڑ لیا ابو برزہ نو، انہاں کیا ہن کلیاں نہ جا، جدھر آپ ڈگے سانو بھی ڈیگ پھرے ادھر۔ انہاں کہ یہیں تے نہیں نا گل ہوندی، سانو تے آندا سمے معاذ اللہ قتل کرنا ہے تے اس طرح کرنا ہے تے انج کر تھڑا بہنا ہے، ہن کی بڑی تینوں؟ انہیں آخیا جی کا کنڈا نہ روے انہاں دشمناں دا، وہ دن رات بک بک کردے سن۔ محمد پاک دا چہرہ دسدے، جھوٹیاں دا چہرہ نہیں، یہ اللہ دے سچے نبی رسول نے، اے سچے پیغمبر نے، میں انہاں نو اپنا دل دے بیٹھا، میں حضور نو اپنا۔ انہیں آخیا پھر کلیاں نہ دے نا، سانو بھی نال ہی لے جا۔ وہ 70 دا 70 بندہ مسلمان ہو گیا۔ لو جی جلوس ہن چلن لگا، ویکھیا یہ کتھے؟ مدینے شریف تو باہر، مدینے شریف تو اج بھی جڑے حج کرن جاندے نے، عمرہ کرن مدینہ پاک سے زیارتاں والے وکھاندے نے اے او کاٹی ہے جدھروں نبی پاک ہجرت فرما کے مدینے وال آئے سن۔ وہ 70 بندہ جڑا معاذ اللہ تھڑا بیٹھا سی تے انہاں دا سردار مسلمان ہوئے، ایتھے جدوں پہنچے نا وہ کاٹی دے اوتے، انہیں کہ یا رسول اللہ مدینہ شریف دے بچے تے جوان گلیاں وچ خوشیاں نال جھومدے پھردے تے عورتاں چھتاں تے چڑھیاں، عورتاں بچے تے عورتاں چھتاں تے بیٹھیاں، تانوں اڑیکدے نے کہ محمد پاک آ رہے نے، راواں اڑیکدے نے تے حضور تہاڈا استقبال ہونا ہے مدینہ شریف تہاڈا۔ تے چنڈا کسے قوم دی علامت ہے، چنڈا کسے قوم دی، تے حضور چنڈا کوئی نہیں۔ حضور اے جڑے چنڈیاں تو الرجک نے نا، چنڈیاں تو تے چنڈیاں تو، میں کہ تو چنڈی تو الرجک ہو گیا، چنڈی تو اتھے چنڈے لگے۔ انہیں کہ یا رسول اللہ چنڈا کوئی نہیں۔ انہیں پتہ کی کیتا؟ ہائے ہائے، میں جدوں دا پڑھنا تے دل میں اتنی ٹھنڈ پہنچ دی ہے، سکون ملدا ہے۔ انہیں اپنی پگ لا کے حضور دے قدماں تے رکھ دیتی۔ انہیں کہا حضور چنڈا ضروری ہے، یہ قوم دی علامت ہوندی۔ انہیں اپنی پگڑی حضور دے قدماں تے رکھی نا، تے اپنی پگ پاڑ کے اپنے ترکش وچوں تیر کڈیا، اور تیر کڈ کے اتے وہ کپڑے دا ٹکڑا کٹ کے پگڑی دا وہ بن کے تیر نہ تے چنڈا بنا لیا۔ ہائے ہائے لطف آ گیا۔ حضور دی سواری آمد ہو رہی، نبی پاک دی آمد رسول کتھے ہو رہی؟ مدینہ پاک۔ بولو کتھے ہو رہی؟ تے حضور اونٹنی تے بیٹھے نے، نبی پاک تے ابو برزہ اسلمی پتہ کی کردا ہے؟ ہن چنڈا ہے نہیں تے تو نقشہ بنا کے دسدا، وہ چنڈا پھڑ کے نا حضور دی سواری اگے انج چنڈا چلاندا ہے، چنڈا چلاندا ہے نا تے سرکار مدینے شریف اندر داخل ہوئے نا جس ویلے آبادی وچ، تے چھتاں اُتے عورتاں چڑھیاں نے، بچے گلیاں وچ جھومدے پھردے نے، تے گلیاں پریاں نے بندیاں نال۔ تے حضور نے جس ویلے آؤندیاں ویکھیا نا تے مدینے شریف دے جوان گبرو منڈے، جوان گبرو حضور دی سواری دے اگے اگے جھومدے نے تے پڑھدے نے فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ پڑھو فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ چنڈا چولدا پیا، چنڈا
جھولدا پیا ہے۔ گبرو جوان مدنی صحابہ جوان ینگسٹر حضور دی سواری اگے چومدے نے تے پڑھدے نے عربی سے، نعتاں پڑھدے نے، نعتاں، جلوس جا رہا ہے، جلوس آمد مصطفیٰ دا جلوس جا رہا ہے مدینہ شریف۔ دیکھو ذرا جلوس آ رہے ہے، حضور اونٹنی تے سوار تے نعت خوانی ہو رہی ہے۔ فجاء محمدن، یہ دا پتہ کی معنی ہے؟ ساڈے محمد پاک تشریف لے آئے نے، ساڈے ویڑے محمد پاک آئے نے، اے سراج منیرہ بن کے آگئے نے، اے بشیر سے نذیر بن کے آگئے نے، مقدرہ سے ناز کرو آمین لال آگئے نے۔ یہ جلوس مدینہ شریف دیاں گلیاں بھی گزر رہا ہے، چھتاں تے عورتاں دیکھ رہی ہیں، محمد پاک آ رہے ہیں، جلوس جا رہے ہیں آمد مصطفیٰ دا مدینہ شریف دی گلی تے نعرہ کیڑا لگا؟ مسلم شریف، پتہ کیڑا نعرہ لگا؟ لو جی میں پڑھن لگا عبارت، یونادونا، یونادونا دا معنی اونچی آواز نال گج وج کے نعرے مار دے سن۔ یونادونا دا معنی کی اونچی آواز نال گج وج کے نعرے مار دے سن۔ کی نعرہ مار دے سن؟ یونادونا یا محمد یا رسول اللہ، کہہ دیو یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ جلوس آ رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی، جلوس بھی جھنڈا چکے ابو برزہ اسلمی نے۔ مدینے دے بندے آکھن یار یہ ابو برزہ اسلمی یہ تے گیا سی قتل کرن، تے جڑے بدماش تے چور اچکے تے گنڈے 10 نمبری یہ لے گیا سی، یہ سارے درویش بنے نے، یہ نعتاں پڑھ دے نے، یہ نعرے مار دے نے، یہ آندے نے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد۔ انہاں کہ اسی او نہیں رہے، اسی او نہیں رہے، ساڑھے دلاں وچ محمد عربی دا پیار آ گیا۔ انہاں کہا اسی او نہیں رہے، سانو محمد پاک دیاں اداواں نے بدل کے رکھ دیا، محمد پاک دیاں اداواں نے بدل کے، اسی ہن غلام ہاں مدینے والے۔ اچھا راہ وچ اے جلوس جا رہے، کی جا رہے ہیں؟ کتھے لکھے ہے؟ مسلم شریف۔ کتھے لکھے ہے؟ جلوس گلی وچ جس لے جی میں جلوس اتھوں گزردا ہے تواڈے راہ وچ محلہ آیا بنو نجار قبیلہ، عرب دا مشہور قبیلہ سی مدینے پاک، بنو نجار قبیلہ۔ وہ جس ویلے جلوس انہاں دے محلیوں لنگیا نا، وہ بڑا معزز کرانا سی مدینے پاک، اتنا معزز کرانا سی اس گھر دی کو بندہ گل کردا سی لوگاں سے نا بھائی نا، وہ معزز کرانا ہے، وہ بندے ہی بڑے چنگے نے، عزت والا کرانا پورے علاقے بھی سمجھا جاتا سی۔ انہاں دیاں جڑیاں بچیاں سن نا چھوٹیاں چھوٹیاں، انہاں جدو جلوس ویکھیا نا آ رہا آمد مصطفیٰ دا جلوس آ رہا ہے، بچیاں نے ہاتھ وچ دف پھڑ لی، دف پھڑی نا تے بچیاں دف بجاندیاں تے نال شعر پڑھدیاں، اے حضور دی نعت پڑھدیاں، اے جلوس سرکار دا آ رہا ہے آمد مصطفیٰ، بچیاں پڑھ دیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ دا معنی پتہ کی وہ بچیاں آندے نے اڑیو 14ویں رات دا چند چڑھا ہے، طلع البدر علینا، ساڑھے ہوتے 14ویں رات دا چند چڑھا ہے۔ حفیظ جلندری جنہاں ترانہ لکھے ہے نا پاک سرزمین شاد باد، انہاں نے بچیاں نے جڑا ترانہ پڑھے ایدی عکاسی کیتی کنے؟ حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ، انہاں کہا گویا بچیاں دف بجان دیاں سن، پتہ کی پڑھ دیاں سن؟ انہاں اردو بھی ترجمہ کیتا ہے، ہم ہیں بچیاں، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے
اتنے نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، جھنڈا بھی جھول رہا ہے، یا رسول اللہ دے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میلاد پاک خوش نصیب لوگ نے جنہوں اللہ کریم توفیق دیندا ہے۔ میں عزیزم ثقلین خالد، انہاں دے والد صاحب، اہل خانہ پائی سب نو مبارکباد پیش کرنا۔ انہوں نے یہ سعادت حاصل کی تھی، تسی سارے بڑے محبت نہ سرکار دا ذکر پاک سننے واسطے جمع ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا